اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز و دوست اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 روزے، 17 تراویح، 18 پارے پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے قبول بھی فرمائے۔ آج کی رات تاریخی رات ہے، لیکن مسلمان کہاں جانتا ہے۔ تاریخی رات اس لیے ہے، 13 سال صحابہ کافر اور مشرکوں کے ظلم سہ کر مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، اپنا رشتہ ناتا چھوڑ دیا، اپنی جائیداد چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ پہنچ کر دوسرا سال ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہی تاریخ ہے، بدر میں 1000 لشکر پہنچ گئے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ 17 رمضان ہی کو بدر ہوا ہے، لیکن جمعے کا دن تھا۔ ایک بات اور سنا دیتا ہوں، ہندوستان جو آزاد ہوا 1947 میں انگریز کے ظلم و ستم سے جو فتح حاصل ہوئی ہندوستان کو، وہ تاریخ بھی 17 رمضان ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو ویسی رات ہے آج کی رات، اور آج جو واقعہ پیش آیا اللہ کا فضل ہے، تراویح شروع ہونے سے پہلے بات آ گئی، ورنہ تمہارے حضرت جس سال پیدا ہوئے 2 رمضان کو پیدا ہوئے، تو اس سال میں تراویح پڑھا رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وشارم کی جماعت بھی آئی ہوئی تھی، پوری جماعت وی آئی پی کی تھی، وی آئی پی کو تو لکھپتیوں کی جماعت تھی۔ تراویح نماز بھی میں ہی پڑھایا، تراویح بھی میں پڑھایا، وطر بھی میں پڑھایا۔ وطر ہونے کے بعد سب مل کر بولتے ہیں حضرت عشاء کی نماز 3 رکعت ہوئی حضرت کی تھی۔ میں بولے اب تک کیا کر لو تھے، اب بولتے ہو، بیچ میں کسی وقت بول دیتے یا شروع میں بول دیتے، پوری 20 رکعت بھی ہو گئی، وطر بھی ہو گئی، اب بول رہے ہو۔ اب تو ہماری تراویح بھی نہیں ہوئی، اب چلو پھر پڑھو فرض، پھر سنت پڑھیں گے، پھر تراویح پڑھیں گے۔ تو پھر سے پوری تراویح 20 رکعت پڑھا، اور جو پارہ اس میں پڑھا تھا وہ پارہ پھر سے دہرائے، اس لیے کہ جب نماز نہیں ہوئی تو پارہ بھی نہیں ہوا۔ اگر پارہ نہیں پڑھوں گا تو وہ پارہ ناقص رہ جائے گا۔ جیسے میری ایک تراویح نہیں رہی، پارے 16، تو کل شروع کیا، سوچا 4 رکعت میں 4 صفحہ پڑھ دوں 5 دن میں۔ آج چونکہ عشاء 2 مرتبہ پڑھے ہیں اس لیے چھوڑ دیا، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل پڑھو۔ تو پھر سے پارہ پورا 20 رکعت میں پڑھ کر نماز پڑھایا۔ بہت سالوں کے بعد ایک بڑے مالدار، وہ جو مدینہ مسجد بنے ہیں یتیم خانہ کے پاس جو بنائے ہیں، وہ بھی تھے اس نماز میں۔ ایک جلسے میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے یاد دلایا، حضرت یاد ہے کیا؟ حضرت خوب یاد ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی دجال کی۔ آج دنیا کے چپے چپے میں دجال پہنچ چکا ہے۔ دجال کا فتنے کا خلاصہ تو سنایا،
لیکن دجال کیا کرے گا؟ دجال ایک آدمی کو 2 عادت چیر دے گا، اب اس کے بعد کہے گا مل جا تو مل جائے گا، کہے گا اب مجھے مان لے، اب تو پکا بولوں گا تو دجال ہے، کذاب ہے، اتنا کرے گا۔ اور دجال جاتا ہوگا، اس کا قافلہ ساتھ ہوگا، زمین بنجر ہوگی، ایک ہریالی کا نام و نشان نہیں ہوگا، زمین سے کہے گا اگ جا، 1 سیکنڈ میں پوری زمین ہریالی ہو جائے، پانی بالکل قحط سے مر رہے ہوں گے لوگ، تو آسمان کو دیکھ کر کہے گا برسے بارش برسا، بارش برسے گی۔ یعنی طرح طرح سے۔ اور ایک آدمی کو بلائے گا، کہے گا دیکھ میری بات مان لے، یہ جنت ہے، میں تجھے جنت میں پہنچا دوں گا، دکھائے گا جنت، دکھائے گا، ہتھیلی میں جنت دکھائے گا، کہے گا نہیں مانوں گا، اگر تو نہیں مانے گا تو میں تجھے میرے جہنم میں، یہاں جہنم میں دیکھ لے، اس جہنم میں جھونک دوں گا، تو جو چاہے کر لے، میں تو تیرے پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو کذاب ہے، مکار ہے، دجال ہے۔ وہ اٹھا کر اسے اس کے جہنم میں ڈالے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھے جنت میں جائے گا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اب جو مان لے گا اس کی بات تو وہ کہے گا آ میں میری جنت میں داخل کرتا ہوں، یوں اٹھا کر یوں ڈال دے گا۔ وہ ایک بڑے سے بڑا طاقتور انسان کو ایسا اٹھائے گا جیسے ہم لوگ چیونٹی کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی پیشانی میں کاف فا را لکھا ہوگا، پڑھنے کے باوجود بھی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اتنا سخت فتنہ۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے اپنی امت سے یہ کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کرو یا اللہ میں دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤں، یا اللہ تو مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے، دعا بھی کر۔ لیکن آج جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا دجال تو آنے کا آئے گا، اس سے پہلے بہت سے دجال آئیں گے۔ دیکھو دجال کیا کیا دکھائے گا، ویسے ہی دنیا لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھاتی ہے۔ یہ مصیبت آنے کے بعد تو سب دکھا رہا ہے، پوری دنیا کی خبر اس میں دکھا رہا ہے، دیکھ کر مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ باطل میں ہیں، وہ لوگوں کو دیکھو کیسے دنیا ہے۔ آج کے پارے میں 3 رکعت میں نہیں 4 رکعت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یہ لوگ یہ گمان کر رکھے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، اسی لیے مالوں پر مال، مالوں پر مال، اولاد پر اولاد، کمپنیوں پر کمپنیاں، فیکٹریوں پر فیکٹریاں، کاروں پر کار، بنگلے پر بنگلے مجھے برابر ملتے رہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اور ایک کام کرتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، دنیا کو جلدی جلدی اسے دیتے ہیں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ تو پارے 6 میں بتایا کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے رسولوں کی نصیحتوں کو بھلا کر ایک آدمی زندگی گزارتا ہے منمانی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، مال انڈیل دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، لوگوں میں عزت دے دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مالدار اگر ہم کو ذرا دیکھ کر مسکرا دے تو ہو ہمیں بڑی عزت مل گئی، اور مالدار یہ سمجھتا ہے مال مجھے ملا ہے، میں اللہ کا VIP ہوں، اللہ کا خاص ہوں میں، اسی لیے اللہ مجھے دے رہا ہے۔ نہیں، یہاں دجال کو دے رہا ہے۔ بہت سے مسلمان کیا حضرت ایسی زندگی اس کی، ہم نہ مال مسجدہ کو ایسا، اب اس سے بڑھ کر کون ہوگا، دجال سے بڑھ کر۔ دجال جیسا کوئی ہے آج، زمین سے کہے گا بھی اگ جا تو اگ جاتا ہے، بارش سے کہتے ہیں برس جا برس جاتا ہے۔
چیر دیتا ہے دو آدھا، پھر اسے کہتا ہے مل جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر جو دجال کو بڑا سمجھے گا جہنم میں جائے گا۔ آج دنیا کو بڑا سمجھ کر اللہ کی نافرمانی میں غفلت کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے خسارہ ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش جو ہو رہی ہے، اس سے بندہ جب محروم ہوتا ہے تو جبرائیل امین نے بددعا کیا، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ستیہ ناس ہو۔ جس کے سامنے رمضان آیا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تراویح، نہ قرآن، نہ ذکر، کچھ بھی نہیں، جانور کی طرح زندگی گزار دیا، تو ایسے کے لیے بربادی ہے۔ تو رحمت للعالمین بنا کر جس کو اللہ نے بھیجا وہ آمین بول رہے ہیں۔ آج مسلمان چاروں طرف سے تباہی کے چیخ پکار کر رہے ہیں، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ بلکہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں لکھے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا زمین پر ہونا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، ورنہ مسلمانوں نے اپنی تباہی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں اپنا لیا، اپنی تباہی کے ساری چیزوں کو اپنا لیا، پھر بھی اللہ میں باقی رکھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیوں رکھے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں، آج نہیں تو کل توبہ کر لے، کل نہیں تو پرسوں توبہ کر لے۔ بہرحال ایسا ایک ماحول تھا، اس ماحول میں صرف 7 نوجوان تھے، 7، کیوں 7 کر کے اردو بولے تو 60 کر کو سنے آگا، 60 کر کو سمجھ جائیں گے، اس کے بعد انگریزی بولتا ہوں، 1 5 7 6 کے بعد جو 7 ہے، نوجوان 10 سال نہیں، 18 20 22 سال کے۔ تو ہمیشہ دنیا میں نوجوان سے ہی اللہ کام لیتے ہیں، اور باطل فرقے کسی بڈھا کو نہیں پکڑتا ہے، قادیانی بڈھا کو نہیں پکڑتا ہے، جماعت اسلامی بڈھا کو نہیں پکڑتا ہے، اہل قرآن بڈھا کو نہیں پکڑتا ہے، غیر مقلد بڈھا کو نہیں پکڑتا، سب جوانوں کو پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ جوان جلدی ملتے ہیں، جوانی میں ہوتے ہیں، جوانی دیوانی۔ اسی وجہ سے عرش کے سائے میں قیامت کے میدان میں بعض نوجوان ہوں گے جن کا دل ہیں تو جوانی میں لیکن مسجد میں اٹکا ہوا، 24 گھنٹہ ان نوجوانوں کا دماغ مسجد ہے، ایسے بھی عرش کے سائے میں ہوں۔ اب یہ پورا چاروں طرف کفر اور شرک کا دلدل، اس میں سے 7 نوجوان الگ الگ خاندان کے، الگ الگ بستی کے، ایک میلہ ہو رہا تھا، تو ایک ایک کر کے ایک جھاڑ کے نیچے جا کر جمع ہو گئے۔ یہ اسے جانتا نہیں، وہ اسے جانتا نہیں۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بالکل مدرسے کی شکل ہے۔ مدرسے میں جب نئے طلبہ آتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے، تو ویسے ہی وہ 7 آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ اسے گھورتا ہے، وہ اسے گھورتا ہے، وہ اسے گھورتا ہے، لیکن منہ کھولنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ آخر ایک نے ہمت کیا، پوچھا ارے بھائی تو یہاں کیوں آیا؟ تو اسے غصہ آیا، تو کیوں آیا؟ تو کیوں آیا؟ تو بولا دیکھو بھائی، سارے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے پورا خاندان، پوری بستی ہے، میں بیزار ہو کو الگ ہو کے آ گیا ہوں۔ اب بادشاہ کے پاس جا کے وہاں بادشاہ کو پوجا کرنا، میرے سے ہوتا نہیں۔ اچھا میں بھی اسی واسطے آیا، انہیں بولتا میں بھی اسی واسطے آیا، وہ بولتا میں بھی اسی واسطے آیا۔ 7 آدمی بھی آ کر جمع ہو گئے۔ اب سوچتے ہیں اب کیا کریں؟ جانے والا جاتے ہوئے دیکھ لیا 7 آدمی کو، جا کو بادشاہ کرنے بوا لیا۔ بادشاہ 7 نوجوان یہاں آئے نہیں، وہاں بیٹھ لے گئے جھاڑ کے پاس، جاؤ جاؤ پکڑ کے بلا لگا۔ فوجی آئے، 7 کو پکڑ کو لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہاں کیوں نہیں آیا؟ سارے کے سارے ہیں، تم 7 فقط کیوں وہاں پڑے ہوئے، الگ کیوں ہو گئے؟ دیکھو جب آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ دین اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اب جب وہ دین پر چلنا نہیں چاہتا ہے، دنیا اسے آسان کر دیتا ہے۔ میں نہیں بولتا ہوں، جس نے ہم کو پیدا کیا وہ بولتا ہے،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ کام کرے گا تو نیکی آسان کر دوں گا. نماز پڑھنا آسان کر دوں گا، ذکر کرنا آسان کر دوں گا، تلاوت کرنا آسان کر دوں گا، جماعت سے نماز پڑھنا آسان کر دوں گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو ایسے ہوں گے اس کے لیے گناہ آسان کر دوں گا. نماز چھوڑ دے گا، روزہ چھوڑ دے گا، تلاوت چھوڑ دے گا، ذکر چھوڑ دے گا، جتنی نیکیاں ہیں وہ سب چھوڑ دے گا، وہ سب میں آسان کر دوں گا اسے. جماعت چھوڑنا اسے آسان کر دوں گا، نماز کا نہ پڑھنا اسے آسان کر دوں گا، روزے کا نہ رکھنا میں اسے آسان کر دوں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جہنم کی ساری چیزوں کو میں آسان کر دوں گا اس کے لیے. اللہ میں بولتے ہیں. تو آدمی جب چاہے گا تو اللہ میں دیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے. سورہ رعد میں پارے 13 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک بندہ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا ہے اس وقت تک اللہ اسے بدلتے نہیں ہیں. زبردستی اللہ ہدایت اس کے اوپر تھوپتے نہیں ہیں. پارے 25 میں ایک آیت ہے، اب نہیں. تو بادشاہ کے سامنے جب آئے پورے کے پورے کافر مشرک، بادشاہ زبردست ظالم، معمولی ظالم نہیں. اس کا نام دقیانوس، اس بادشاہ کا نام. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. تو فوراً ان لوگوں نے کہا کیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ڈٹ کر بیان کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا. کیوں؟ جب تک اللہ میں مدد نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کے دین کی محنت کرو گے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے قدموں کو اکھاڑ دے گا. وہ بھی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو ڈٹ کر کہا ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ربنا ورب السماوات والارض. اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ. اگر دنیا کو ڈر کر، طاقت کو ڈر کر، پیسے کے لالچ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ہم نے پکارا تو ہماری تباہی یقینی ہے. وہاں کہا اس نے، ان نوجوانوں نے سب نے کہا، یہ ایک نے کہا. جیسے جعفر ابن ابی طالب نے روم کے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کہا تھا، ایک ہی کھڑا ہو کر. تو بادشاہ نے کیا کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. یہ ساری ناہنجار قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہی ہے. یوں دیکھ کر بولتا ہے. بات وقت بڑھ گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر مضبوط رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کے لالچ میں، مالداروں کے خوف میں زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مال کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو اپنا عمل، اپنا ایمان کام آئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب